الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ ہے، مکی صورت ہے اور اس کی 3 آیات کی تلاوت کی گئی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 125 اور 126۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد مختصر تمہید اور پھر اس کی تشریح کی طرف چلیں گے۔ ارشاد ہوا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو بس بے شک اس کے لیے معیشت کا معاملہ تنگ ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم ایسے شخص کو قیامت کے دن اندھا بنا کر کھڑا کریں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعما، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کیا؟ وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تو خوب دیکھنے والا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا اسی طرح تجھ تک میری آیات پہنچی تھیں، فنسیتها، پس تو نے تو ان آیات کو بھلا دیا تھا۔ وكذلك اليوم تنسى، اور اسی طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا۔ یہ 3 آیات سورہ طٰہٰ کی، جیسے کہ ترجمے سے واضح ہے کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے ان کی دنیا کی سزا اور ان کی آخرت کی سزا کا ذکر ہے۔ مزید برآں، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ حرکت کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو جو لوگ اللہ کی آیات کو فراموش کریں ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مقام پر بیان فرمایا۔ البتہ اللہ کے ذکر سے مراد یہاں ذکر الہی عموم کے اعتبار سے بھی، کہ اپنے خالق کو پہچانا جائے اور اس کی معرفت حاصل کی جائے، اس کو مانا جائے اور اس کی مانی جائے، یہ بھی ذکر الہی کی ذیل میں ہے۔ اور اس سے قبل کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول کو وحی عطا فرمائی اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ کئی مفسرین اس آیت کریمہ میں جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، ذکر سے مراد انہوں نے قرآن حکیم بھی لیا جو وحی الہی کا آخری ایڈیشن ہے انسانیت کے لیے، گو کہ قرآن کے ساتھ حدیث رسول بھی وہ وحی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ تو اس مقام پر ذکر الہی اپنے عموم کے اعتبار سے بھی اور خصوص کے اعتبار سے قرآن کریم کا معاملہ، پھر ذکر سے اعراض کا معاملہ، اس کے جو نتائج ہیں دنیا میں وہ عموم کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، خصوص کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں۔ اجتماعی سطح پر بھی اس کے اثرات آتے ہیں، انفرادی سطح پر بھی آتے ہیں۔ پھر کوئی ایک قوم ہو جو یا امت ہو جو حامل کتاب ہو اور وہ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دے، تو کبھی سورہ جمعہ میں تو یہود کے لیے جنہوں نے کتاب کو پس پشت ڈالا، اللہ نے فرمایا ان کی مثال تو گدھے کی طرح ہے، وہ بھی ذکر میں بات آگے چل کر آ جائے گی۔ تو کتاب الہی کو جو لوگ فراموش کریں حالانکہ ماننے کے دعوے دار ہوں اور وہ اعراض کریں کتاب الہی سے، تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، تاریخ بنی اسرائیل اس تعلق سے قرآن حکیم ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم موجودہ حالات سے اس بات کو جوڑیں، خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان کے معاملات، اور جس طرح کی اس وقت مہنگائی کا طوفان ہمارے سروں پر ہے، اور بجلی کے بلوں کا عالم یہ ہے کہ اس قدر بل آ رہے ہیں بجلی کے کہ ایک بندہ کہہ رہے ہیں کہ اس بجلی کے بل بھرنے کے بعد میرے پاس بچے گا کیا؟ اور بعض گھرانوں میں اتنے بل آ رہے ہیں معمولی سی یونٹس کے استعمال کرنے پر کہ باپ اور بیٹا کہہ رہے ہیں کہ اس بل کے بھرنے کے بعد فیملی کی کفالت کے لیے کیا قرض لیں گے یا لوٹ مار کریں گے۔ اب یہ کوئی مذاق تو میں نہیں کر رہا آپ سے یا کوئی لطیفے کی بات تو نہیں، یہ حقیقت ہے جس سے ہم سب آج گزر رہے ہیں۔ پھر وہی بات اللہ کی کتاب سے اعراض کا معاملہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت کے نام پر ملک حاصل کیا ہو اور وہ اعراض کریں اللہ کی کتاب سے، تو معیشت ان کی بھی تنگ ہونی ہے۔ معیشت سے مراد یہاں زندگی بھی ہے جس پر آگے بھی کلام ہوگا، اور معیشت کو عموم کے اعتبار سے جس کو معاش کا معاملہ کہتے ہیں وہ بھی لیں، اس میں بھی آج ہم تباہی سے دوچار ہیں۔ وہ تباہی ہمارے سروں پر ہے جو سنبھالی نہیں سنبھالی جا رہی ہم سے،
اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہی جمعے کی تذکیر کا ایک بڑا حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنن نبی داؤد شریف میں روایت ہے کہ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے اور قرآن کے ذریعے نصیحت کا معاملہ کرتے۔ ہفتے بھر میں جو غفلت دلوں پر طاری ہو جاتی ہے، اس غفلت کو دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ خود یہ قرآن حکیم ہے۔ یہ وہ وعظ ہے جو رب کائنات کی طرف سے آیا، جو دلوں کی شفا بھی ہے اور ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ذکر آتا ہے نا، قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے وعظ تمہارے پاس آ گیا۔ وعظ اس بات کو بھی کہتے ہیں جو دل کو نرم کر دے۔ قرآن تو رب کائنات کا وعظ ہے، اور اس کا ایک جلالی پہلو یہ بھی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کریم کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے وہ دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم بھی تنہائی میں سوچیں، وہ پر جلال کلام رب کائنات کا جو پہاڑوں کو ہلا دے، اگر ان پر نازل کیا جاتا تو ہمارے دلوں پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ اس قرآن کی تاثیر کو ہم کتنا محسوس کرتے ہیں، اس کا اثر کتنا قبول کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں بھی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہمارے بھی رونگٹے کبھی کھڑے ہوتے ہیں، ہماری بھی آنکھیں کبھی نم ہوتی ہیں، ہمارے اندر بھی کچھ ایک ایسی کیفیت کے رجوع کا معاملہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، غور طلب بات ہے۔ فرمایا کہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ سینوں کے امراض کی شفا بھی ہے۔ دلوں میں غفلت آ جاتی ہے نا، حب دنیا پیدا ہو جاتی، حب مال پیدا ہو جاتی، حب جا پیدا ہو جاتی، مال کی محبت ہے، منصب کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، وقتی چند فائدوں کی محبت ہے۔ اس میں غافل ہو کر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آدمی مر جاتا ہے، قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس غفلت سے قرآن پاک نکالتا ہے، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت بھی اور رحمت بھی ایمان والوں کے لیے۔ بہرحال یہ تو قرآن حکیم کی عظمت کے بیان پر بڑا پیارا مقام سورہ یونس کی آیت نمبر 57۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جمعے کے خطاب کا ایک بڑا مقصد کیا ہونا چاہیے، تذکیر بالقرآن کا معاملہ، قرآن حکیم کے ذریعے رہنمائی کا معاملہ۔ یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم سیدھے راستے کی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اس کی تاثیر بتائی گئی کہ یہ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ اس طلب و تڑپ کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کی، اس کے سمجھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس تمہید کے بعد اب آئیے آج کی ان 3 آیات کا جو انتخاب کیا گیا اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، پس بے شک اس کے لیے معیشت یعنی زندگی کا معاملہ تو بڑا تنگ ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ایسے شخص کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر کھڑا کریں گے۔ جیسے کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ ذکر سے مراد عموم کے اعتبار سے بھی یاد الہی، جس میں اپنے خالق کو پہچاننا، اس کو ماننا اور اس کی ماننا سب داخل ہے۔ پھر ذکر کی مزید تفصیل ہے کہ ذکر قلب سے بھی ہوتا ہے، جتنے باطن کے معاملات ہیں، خواہ وہ عقیدے سے متعلق ہو، وہ نیتوں سے متعلق ہو، اندر اللہ کی محبت کا پیدا ہونا، اللہ ہی پر توکل کا معاملہ ہونا، اللہ تعالیٰ ہی سے امید وابستہ رکھنا، اللہ ہی کا خوف دل میں رکھنا، یہ سب باطن کا معاملہ، یہ بھی ذکر الہی میں شامل۔ پھر ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے جس کو ذکر لسانی کہا جاتا ہے، اس میں تلاوت قرآن بھی شامل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار بھی شامل، روزمرہ کی دعائیں بھی شامل۔ ایک ذکر بالجوارح ہوتا ہے، پورے وجود سے اللہ کا ذکر کرنا۔ ایک بندہ تول رہا ہے کچھ، چاہے وہ ترازو کے ذریعے ہو یا سفسٹیکیٹڈ جو بھی ایکوپمنٹس یا اور انسٹرومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں ان کے ذریعے کچھ تولا جا رہا ہو، وہ ڈنڈی نہیں مارتا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ کسٹمر کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس گاہک کو پتہ بھی نہیں چلے گا، مگر اس کو پتہ ہے کہ میرے رب کو معلوم ہے، تو وہ ترازو کی ڈنڈی کو سیدھا رکھتا ہے، یا اگر سفسٹیکیٹڈ قسم کے انسٹرومنٹس یا ایکوپمنٹس کو استعمال کر رہا ہے اس میں مینیپولیشن نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ گاہک کے کلائنٹ کو پتہ نہ بھی چلے، میرے رب کو پتہ ہے۔ یہ بالجوارح اللہ کا ذکر ہے۔ اذان کی آواز آتی ہے، 4 دوست بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، یک بھارن اپنی کسی مصروفیت میں ہیں، ایک اٹھ کر چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا چلنا بھی ذکر الہی ہے کہ اب باقی مقاموں کے مقابلے میں اس اذان کی پکار پر لبیک کہنا اور حاضر ہو جانا نماز کے لیے زیادہ اہم ہے۔ خوشی کا موقع گھر میں آ جائے تو سنت کی تعلیم کے مطابق ہمارے گھر میں خوشی منائی جائے، یہ بھی ذکر کا تقاضا ہے، اینڈ سو آن۔ تو ذکر دل سے بھی ہے، زبان سے بھی، پورے وجود سے بھی ہے۔ اور عموم کا معاملہ کہ خالق کو پہچاننا، خالق کو ماننا اور خالق کی ماننا، یہ سارے پہلو اس ذکر میں شامل۔ اب جو رب ہی کو نہ مانے، خالق کو نہ مانے،
اس کو فراموش کر دے، یا خالق کو مانے مگر خالق کی نہ مانے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، اس کے احکامات سے روگردانی کرے، اعراض کرے، یہ سارا کچھ اس میں داخل ہے۔ یہ کفار کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور یہ ماننے والے ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جو رب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو مگر رب کی ماننے کو تیار نہ ہوتے ہوں۔ اس عموم کے بعد اب سمجھیے کہ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فإن له معیشۃ ضنکا، پس بے شک اس کے لیے معیشت کا معاملہ وہ تنگ ہوگا۔ معیشت کا ایک ترجمہ معاش کے اعتبار سے بھی ہے اور معیشت کا ایک ترجمہ زندگی کے اعتبار، زندگی اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا۔ کیا مطلب؟ اس دنیا میں بھی، پھر مفسرین نے بیان فرمایا کہ عالم برزخ میں بھی، اور پھر حشر میں اور قیامت کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ، یہ تین اعتبارات سے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی زندگی کا تنگ کر دیا جانا۔ دنیا میں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دولت کی ریل پیل ہو، مگر جس کو کہا جاتا ہے سکون قلب کا ہونا وہ میسر نہ ہو۔ قرآن کریم کہتا ہے نا سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان تو میسر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے۔ تو عین ممکن ہے ایک شخص ظاہری اعتبار سے مالدار نظر آ رہا ہو، دولت کی ریل پیل بھی ہو، دنیا کی آسائشیں بھی ہوں، مگر سکون قلب اس کے پاس موجود نہ ہو۔ دنیا میں آج بھی دیکھا جائے تو اسکینڈینیوین کنٹریز میں کہا جاتا ہے کہ پر کیپٹا انکم دنیا میں سب سے زیادہ ہے، فی کا آمدن، ویلفیئر کا تصور دنیا بھر میں سب سے زیادہ انہی کیا ہے۔ تو بھائی پر کیپٹا انکم بھی عروج پر ہے، سوشل ویلفیئر، یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹس بھی وہ کہلاتی ہیں، مگر یہ اتنی ہی عجیب بات ہے اس کے ساتھ اگلی بات کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں بھی انہی ملکوں میں ہوتی ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ اگر یہی معراج ہے آسائش کی اور اطمینان کی، تو ساری سہولیات موجود ہیں، پر کیپٹا انکم فی کس آمدن دنیا میں سب سے زیادہ ہے، آسائش انتہا پر موجود ہیں، تو پھر خودکشیاں دنیا میں ان علاقوں میں، ان ممالک میں سب سے زیادہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے کہ وہ سکون قلب کا نہ ہونا، وہ اطمینان کا نہ ہونا، وہ ہوس کا بڑھتا چلے جانا، اور وہ ہوس بڑھتی ہے تو انسان کو کہاں لے جاتی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ الفاظ ہمیں یاد ہیں۔ اس کی تشریح میں مسلم شریف کی روایت کہ یہ زمین جو اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، مردے تو باہر نکال کے ڈال دے گی، لیکن مسلم شریف کی روایت ہے یہ زمین اپنے خزانوں کو نکال کر باہر ڈال دے گی، اور وہ شخص جو ہوس کا مارا ہوا دنیا میں، جس نے اس مال کی محبت کی وجہ سے حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، جس نے اس کی خاطر کسی کو قتل کیا، جس نے اس کی خاطر چوری کی، جس نے اس کی خاطر قطع تعلق کی رشتے توڑ ڈالے، وہ اس دن جو ہے وہ حسرت کرے گا، یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، قتل کیا، قطع تعلق کی، آج یہ مال میرے کسی بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو وہ ہوس پھر رکتی نہیں ہے، اور انسان قتل و غارت گری اور چوری اور ڈاکے اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کی، حقوق اللہ کی بھی پامالی، حقوق العباد کی پامالی کی طرف بھی جاتا ہے۔ ضمناً ایک نکتہ اس جگہ تمام مفسرین نے لکھا کہ بھائی بظاہر مشکلات، مصائب، مشقتیں تو اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتی، اور سو کہ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصائب و مشکلات کس پر آئیں؟ انبیاء علیہم السلام۔ تو کیا فرق ہے؟ وہ جو ہوس کا مارا ہے اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے وہ مشقتوں اور مشکلات میں بھی اللہ کی فیصلے پر، اللہ کی مشیت پر صبر کرتا ہے، راضی رہتا ہے۔ یہ صبر کرنا، راضی رہنا، اس کے اگر عام لوگ ہیں، انبیاء کے علاوہ بات ہو رہی ہے، تو خطاؤں اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ، کہیں اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ، اور کبھی یہ انتہا کی حدیث مبارک میں آیا کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلند درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے، مگر اس بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ بلند درجہ پا لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مصائب میں، مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ بندہ صبر کرتا ہے اللہ کی توفیق سے، اور وہ بلند مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر دیا۔ ہماری تعلیمات میں، ہمارے لیے جو تعلیمات ہیں ان میں بڑا ایک پیارا جملہ ہے، انا للہ۔ اب یہ کیا کسی کے انتقال کے موقع پر ہی پڑھا جاتا ہے؟ نہیں، چراغ بجھا تو اللہ کے رسول نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس قدر قیمتی دولت ہے یہ ایمان کی دولت۔ اگر آج کانٹا بھی چبھ گیا، اگر آج چراغ بھی بجھ گیا، اگر آج بیماری آ گئی، اگر آج جاب فار اینی ریزن چلی گئی، اگر آج کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، یہ ہوا کس کے حکم سے؟ میرے رب کے حکم سے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 ہے کہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان عطا فرمائے۔ یہ اطمینان کیا ہے؟ بندہ رب کے فیصلے پر راضی رہتا ہے،
اور یہاں وہ بڑی پیاری تعبیر جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی عجیب ہے. عربی کا عجیب، وہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا عمدہ، خوبصورت، انگلش میں کہیں گے ریمارکیبل. مومن کا معاملہ بڑا عمدہ ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر نعمت ملتی ہے تو اکڑتا نہیں ہے، الحمدللہ کہے گا، شکر ادا کرے گا، خیر ہی خیر ہے، اجر ہی اجر ہے. مصیبت آ جائے گی تو چیخے گا نہیں، واویلے نہیں مچائے گا، چلائے گا نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے گا، خیر ہی خیر ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. تو بہرحال یہ ایک ضمنی لیکن اہم بات کہ مصائب اور مشکلات تو اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتی ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سے ان کے لیے، کہیں عام لوگ ہیں تو درجات کی بلندی، اور انبیاء اور رسول ہیں تو ان کی تو رحمت ہی رحمت کے نزول کا اور معاملہ ان کے لیے بڑھتا چلا جاتا ہے. البتہ آیت زیر مطالعہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میرے ذکر، میری یاد سے اعراض کیا، بس اس کے لیے معیشت کا معاملہ یعنی زندگی کا معاملہ تنگ ہوگا. پھر اہل علم نے جہاں دنیا کی تنگی کا بیان کیا وہیں برزخ کی تنگی کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ہم بھول جاتے ہیں اور شاید توجہ نہیں رہتی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ خطبہ عطا فرمایا. بعض صحابیات اپنے گھروں میں تھیں اور کہتی ہیں کہ کچھ آواز ہم تک آئی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے عذاب قبر پر گفتگو فرمائی، اور مسجد نبوی سے لوگوں کے دھاڑے مار کر رونے کی آوازیں آئیں. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا کہ وہ تمہیں دکھائے، یعنی لوگوں کو دکھائے کہ مرنے کے بعد نافرمانوں پر کیا مصیبت آتی ہے قبر کے اندر. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہتھوڑوں سے مارے جانے کا ذکر آخرت میں تو آتا ہے سورہ حج میں آتا ہے، وہ جہنم کے ہتھوڑے ہوں گے. اور حدیث مبارک ابو داؤد شریف کی طویل حدیث کہ اس ایک ہتھوڑے کا ذکر ہے جس سے قبر والے کو عذاب دیا جاتا ہے، نافرمانوں کو، اور جس کی آواز کو انسان و جنات کے سوا ہر ایک سنتا ہے، ساری مخلوق سنتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی معمولات میں ہے نمازوں کے بعد جو دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس میں پہلی دعا یہ ہے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. تو یہ زندگی کا تنگ ہونا دنیا میں بھی جو اعراض کرے اللہ کے ذکر سے، یہ زندگی کا تنگ ہونا برزخ میں بھی، اور یہ زندگی کا تنگ ہونا حشر کے میدان کی بھی سختی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر جہنم کا معاملہ وہ سب سے بڑے عذاب کا معاملہ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے. تو دنیا میں تنگی زندگی کے اعتبار سے، بے چینی، بے سکونی، اطمینان کا نہ ہونا، دنیا میں تنگی، برزخ میں تنگی، اور آخرت میں تنگی کا معاملہ. یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا. آخرت کا معاملہ بتایا، فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ایسے شخص کو ہم قیامت کے دن اندھا بنا کر کھڑا کریں گے. یہ سخت ترین بات ہے. قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَّرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کر دیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں خوب دیکھنے والا تھا، خوب دیکھا میں نے دنیا کو. دنیا دیکھنے کے لیے آنکھ بھی کھلی ہوئی تھی، دنیا کے معاملات کو جج کرنے کے لیے آنکھ کھلی ہوئی تھی، عقل، ساری صلاحیتیں استعمال ہو رہی تھیں، مگر کہاں استعمال نہیں ہو رہی تھیں؟ حق کو دیکھنے کے لیے، حق کو سمجھنے کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے، حق کے تابع ہونے کے لیے، حق پر عمل کرنے کے لیے، حق کی تعلیم کے لیے، حق کے نفاذ کے لیے یہ صلاحیت استعمال نہیں ہو رہی تھی. قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں کھڑا کر دیا؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں خوب دیکھنے والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا اسی طرح میری آیات تیرے سامنے آئیں، فنسیتها، تو نے ان آیات کو بھلا دیا. آیات میں آیات آفاقی بھی ہیں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تعارف اور معرفت کی نشانیاں. ان آیات میں آیات انفسی بھی ہیں، بندوں کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان زمین کی تخلیق میں رات دن کے بدلتے نظام میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. ایک اسمارٹ فون آپ کے سامنے میرے سامنے رکھا ہو، یہ کیمرہ آپ کے میرے سامنے رکھا ہو، بندہ کہتا ہے کہ بھائی کہیں سے پلاسٹک کے پیسز جمع ہو گئے، خود بخود جو ہے وہ آپس میں پیسٹ ہو گئے، اور اس کے اندر آ کے جو ہے وہ چھوٹا سا کیمرہ اس کی اسکرین بھی لگ گئی اور یہ خود بخود کام کرنا شروع کر دے، تو آپ کہیں گے آپ کا دماغ خراب ہو گیا. ایک کیمرے کے بارے میں، ایک اسمارٹ فون کے بارے میں، ایک سمپل سی کسی مشین کے بارے میں ماننے کو تیار نہیں، تو کیا اس پوری کائنات کے بارے میں مان کر بیٹھ جائیں گے؟ خود بخود بن بھی گئی، خود بخود چل بھی رہی ہے، دماغ خراب ہو گیا کیا؟ اگر آج ایتھیزم کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں تو انہی میں سے کچھ نکل کر یہ کہنے والے کہ نہیں، یس
قوما دیر از اے گاڈ، دیر از اے کریٹر. یہ بے وقوفی کی بات ہوگی کہ کائنات کو ہم مانیں کہ خود بخود بن گئی. بہرحال اس کائنات میں آیات سائنس آف اللہ سبحانہ وتعالی وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے. کائنات بڑی شے ہے بھائی. یہ میرا اور آپ کا جسم، بہرحال میں تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کا بھی نہیں رہا، لیکن جو لوگ اس فیلڈ کے ہیں وہ زیادہ بہتر ایلیبوریٹ کریں گے. ایک نیورو سرجن میرے حج کے موقع پر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کتنا دماغ کو کھولا آپ نے؟ کہا بھائی جتنا کھول رہے ہیں اتنا پتہ چل رہا ہم کتنے جاہل ہیں. جیسے ہمارے بعض اساتذہ نے ہمیں دینی تعلیم دیتے ہوئے سمجھایا کہ بیٹا آپ کو اتنا تھوڑا سا جو پڑھایا نا، کچھ سمجھ نہ لینا اپنے آپ کو. اس پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کتنے، چلے لا علم کہہ لیں اگر جاہل ذرا ایگریسو لگ رہے تو. سیدھی سی بات تو یہی ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جتنے اس دماغ کو کھولتے چلے جا رہے ہیں اتنی اپنی جہالت کا علم ہوتا چلا جا رہا ہے. آنکھ والے سے پوچھے وہ بھی یہ کہتا ہے، کان والے سے پوچھے وہ بھی یہ کہتا ہے، ہارٹ والے سے پوچھے وہ بھی یہ کہتا ہے. وہ کائنات بڑی شے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں موجود. تو آیات سائنس آف اللہ سبحانہ وتعالی اس کائنات میں بھی، آیات اس انفس ہماری اور آپ کی جانوں میں بھی، اور آیات وہ جو اللہ پیغمبروں کے ذریعے عطا فرماتا رہا، آیات کتاب، اور جس کا آخری ایڈیشن ابھی قرآن حکیم ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے. تو جس نے رب کو نہ پہچانا، رب کو نہ مانا اور اس کی نہ مانی، اللہ فرما رہا ہے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آئیں اور تو نے ان کو بھلا دیا. کئی لوگوں کا یہ تجربہ بھی ہے اور مشاہدہ، اور اس کے بعد ایک بڑا مشہور جملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کی ایک دلیل بھی ملتی ہے. 40 سال تک کوئی زندہ رہے تو کوئی نہ کوئی کیفیت کبھی اس پر ایسی طاری ہوتی کہ اندر سے جواب آتا ہے کہ یس دیر از اے کریٹر، کوئی ہے. اپنی بے بسی اور کسی کے کل کا اختیار رکھنے کا احساس انسان کو ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شعوری بلوغت کی عمر قرآن نے کتنی بیان کی؟ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچا اور ہو گیا کتنے برس کا؟ 40 برس کا. تو اللہ نے فطرت میں معرفت کی نشانیاں رکھی ہیں اور اندر سے آواز آتی ہے. الحمدللہ ہم تو ماننے والے ہیں. ہمارے بھی شب و روز کے معمولات میں اگر توجہ رہے تو پتہ چلتا ہے ہم کسی کام کے نہیں، ہم کسی کھیت کی مولی نہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں. کل اختیار کس کا ہے؟ رب کا. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس تصور پر آ جائیں کہ جب سارے اختیار اللہ کا تو ہمیں کیوں عبث پیدا کر دیا، کیا بیکار پیدا کر دیا؟ نہیں، بیکار پیدا نہیں کیا، بامقصد پیدا کیا. اور ہم اپنے اختیار کے اعتبار سے اللہ کے ہاں جواب دیں. کوئی کالی رنگت کے ساتھ پیدا ہوا، کوئی گوری رنگت کے ساتھ پیدا ہوا، نہ اس پر عذاب ہے نہ اس پر ثواب ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا. لیکن اللہ نے عمل کے لیے موقع آپ کو مجھے دیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارے امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بہرحال تو یہ آیات آفاقی بھی، یہ آیات انفسی بھی، اور یہ آیات کتاب بھی جو اللہ نے بندوں کے لیے عطا فرمائی ہو، مگر بندے نے اگر اسے فراموش کیا، بندے نے اسے پس سے پش ڈالا، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا. تمہارے پاس ہماری نشانیوں کو دیکھ کر ہمارے لیے وقت نہیں تھا، تمہارے پاس ہماری کتاب کے لیے وقت نہیں تھا، تمہارے معمولات میں اسکیجول میں ہماری کتاب کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی پرائیورٹی نہیں تھی. آج تمہیں رحمت کی ضرورت ہے، آج ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. دس از ٹیٹ فار ٹیٹ والی بات. یہ تو ان 3 آیات کی تذکیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا کینوس کو بڑا کر لیں. کتاب آج ہمارے پاس ہے، اللہ کی کتاب قرآن حکیم. کتاب پہلے کبھی بنی اسرائیل کو بھی دی گئی، ان کی بھی بدحالی کو سن لیں دنیا کی، قرآن پاک ہی بتاتا ہے، اور جرم بھی سن لیں. سورہ البقرہ ہی میں ذکر آتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی. در بدر کی ٹھوکریں انہوں نے کھائیں. بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس قرآن میں بھی اور دیگر خطابات میں بھی تفصیلات موجود ہیں. ہمارے ہاں معمول کے دروس قرآن میں بالخصوص دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان میں جب سورہ البقرہ کا مطالعہ ہوتا ہے تفصیلات آ جاتی ہیں. صرف اشارہ کرنا کافی ہوگا. قرآن کریم جس قوم کے بارے میں کہا، جس امت کے بارے میں 2 مرتبہ کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والوں پر اس وقت کے اعتبار سے فضیلت دی تھی، اب فضیلت امت مسلمہ کے لیے ہے. اسی کے بارے میں کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی.
انہی کے بارے میں البقرہ میں ان کو جرم کیا بیان ہوا؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا. آگے بڑھ کر اللہ کی کتاب میں تحریف کی، اللہ کی کتاب میں تحریف کر کے پیسے بٹورے، دین فروشی کا رویہ ان کے علماء نے اختیار کیا، اور عوام کا حال کہ کل انعام ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور سورہ جمعہ کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ گدھوں کی طرح ہے. گدھا تو گدھا ہے، اس پر اینٹوں کا بوجھ لا دے، جان چھڑانا چاہے گا جلدی سے اتارا جائے، یا رسو کی کتابیں بوری میں رکھ کر ڈالنا جائے گا، جان چھڑائی جائے جلدی سے اتارا جائے. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اس حامل کتاب امت کے لیے جو ہم سے پہلے بنی اسرائیل تھی. اچھا ہم کوئی چہیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان سے کوئی اللہ تعالیٰ کی دشمنی تھی؟ نہیں، اللہ کا قانون ہے، کتاب دیے، کتاب تھامو. اور کتاب کو تھامنے کا مطلب رمضان شریف میں تلاوت کر لو، حج عمرے کے موقع پہ تکمیل کر لو، بچوں کو نادر قرآن پڑھا دو، اور حفظ قرآن کے بعد مٹھائی تقسیم کر دو، دیٹس اٹ. یا سیزنل بیسس پر قرآن پاک کو کھول لو، یا مرحومین کے لیے الاٹ کر دو کہ بھئی مرحومین کے لیے پڑھا جائے گا. نا، اٹس اے لیونگ بک فار لیونگ پیپل، فار می اینڈ یو. فیہ ذکرکم، قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے. اب آئیے ہمارے موجودہ حالات، یعنی مجھے کوئی بجلی کے بلوں کے بارے میں تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ اور میں جو بھگت رہے ہیں، کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور آگے اور اب وہ گیس کے اعتبار سے بلوں کے اضافے کی بات ہو رہی. میں کراچی رہتا ہوں، آج ہی خبر آ گئی ہے جناب، وہ ٹی وی کا تو ٹیکس لے رہے تھے، پرائم منسٹر کے نام سے خبر چلی تھی کہ شاید ریڈیو کا ٹیکس بھی شامل کر دیا جائے گا. آگے وہ کراچی میونسپل کارپوریشن ہے، وہ کہتے ہیں کچرا اٹھانے کے لیے بھی ہم آپ کے بجلی کے بل میں معاہدہ کر چکے ہیں کے ای کراچی کے ساتھ کہ اس میں اس کو شامل کر دیا جائے گا. تو میں تو اب عرض کیا کرتا ہوں، یہ جو ہوا ہم استعمال کر رہے ہیں جس سے آکسیجن مل رہی ہے، تو شاید وہ کچھ پروپورشنیٹ کر کے ڈال دیں گے صاحب، کیونکہ آپ ہوا بھی استعمال کر رہے ہو. یہ لگ تو رہے کہ مذاق کی بات ہے، دیکھیے کیا یہ حقیقت نہیں کہ جو بجلی کے بلوں کا اس وقت حال ہے، اور اس سے آگے جو تباہی ہمارے سروں پر کھڑی، ہم وہ جو بنیادی طور پر زرعی ملک، ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی جائیں اور ہماری امپورٹس بڑھتی جائیں، اور ہماری جو حالت، بات ہو چکی ہے اس پر، الحمدللہ بات ہو چکی ہے، درد دل آ چکا ہے ہمارے سامنے. یہ جو سودی معیشت کی وجہ سے، یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کو جاری رکھنے کے جرم کی وجہ سے آج جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں، غلامی ابن غلامی کا معاملہ، پرائم منسٹر بھی کہے میں چھینک بھی نہیں سکتا جب تک کہ IMF سے پوچھ نہ لوں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا اس ذلت اور رسوائی یا اس تباہی، اس معیشت کی تنگی، آئیے نا قومی سطح پر، اس معیشت کی تنگی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پس سے پوچھ ڈالا ہوا ہے. پھر ہم وہ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا اللہ خطہ دے اپنی کتاب کے نام پر، اپنے رسول کی سنت کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم. بارہا ہم نے بات ذکر کی، لیکن اس سطح پر عظیم اکثریت ہماری انالیسس کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، اور اللہ کی کتاب بتا رہی. اگر ہم نے زلزلوں، طوفان اور سیلابوں کے بارے میں کہا کہ ہماری بیڈ گورننس کا بھی اس میں قصور ہے، ہم نے یہ بھی کہا اللہ آزماتا بھی ہے، اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ عذاب بھی دیتا ہے کبھی جھنجھوڑنے کے لیے، مگر ہم اس نہج پہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. آج اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، تو پچھلی آیت کریمہ کے الفاظ سنیں. اس سے قبل آدم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زمین پر بھیج رہا ہے، یہی انداز سورۃ البقرہ میں بھی، وہ انداز یہاں پر بھی آیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فلا يذل ولا یشقى، تو نہ وہ بہکے گا صحیح راہ سے، نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوگا. اور البقرہ میں کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ ہدایت جو آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی، وحی کی تعلیم، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر پائے تکمیل کو پہنچی. الیوم اکملت لکم دینکم، اور آج اس کے حامل ہم ہیں. مگر پچھلی امت حامل کتاب بنی اسرائیل، اس نے کتاب پر سے پوچھ ڈالی، دنیا میں ذلت اور محتاجی ان پر تھوپی گئی، در بدر کی ٹھوکریں انہوں نے کھائی. اور ان کے حالات ہمارے لیے کیوں بیان کیے گئے؟ بارہا یہ ذکر آتا رہا، وہ حدیث مبارک بھی پیش ہوتی رہی کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے. انہوں نے کتاب پر سے پوچھ ڈالی، دنیا میں ذلت اور رسوائی، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں. انہوں نے پیغمبروں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ پیغمبروں کے مشن سے دوری اختیار کی. صاف کورا جواب دے دیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ آپ جائیے، آپ کر اب جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہ بیٹھے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ذلت و محتاجی تھوپ دی. آج ہمارا بھی قومی جرم کیا ہے؟
اس مملکت خداداد میں رہنے والوں کا۔ ہم نے اللہ کی کتاب کے احکامات کو نافذ نہیں کیا، ہم نے اللہ کی شریعت سے غداری کی ہے، ہم نے اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور ہم نے دھڑلے کے ساتھ بڑے بڑے حرام کاموں کا ارتکاب کیا ہے اجتماعی سطح پر، جس میں نمبر 1 سر فہرست یہ سود کے دھندے کا معاملہ، جس پر ہم کلام کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، اب بھی اس کی سیریسنس کا اندازہ نہیں ہو رہا، حساسیت کا شاید اندازہ نہیں ہو رہا، اس پر آواز جو اٹھنی چاہیے نہیں اٹھ رہی ہے، مگر ہم تو اللہ کے سامنے معذرۃ الی ربکم، بدو اصحاب السبت کے واقعے میں سورۃ الاعراف میں آتا ہے، ہم تو رب کے سامنے معذرت پیش کریں گے، مالک ہم نے محنتیں لگائیں تجھ سے جنگ کے خاتمے کے لیے، نہ کہ اس کو جاری رکھنے کے لیے، لیکن دست تو یہی سر فہرست معاملہ ہے کہ سود کا دھندا ختم نہیں کیا ہم نے، اور ہماری معیشت سود پر چلتی رہی، اور سودی معاملات ہم بڑھاتے چلے گئے۔ آج جو ہمارا حشر ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جو تباہی مچی ہوئی ہے، اور جس طرح کی معاملات معیشت کی سطح پر آ گئے، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے، لیکن بہرحال ان آیات کے تناظر میں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ کا معاملہ فرد کی سطح پر بھی اور یہ پوری قومی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ افراد کی بالآخر سزا کا معاملہ تو آخرت میں ہے، قوموں کے اجتماعی جرائم کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ یہ بات ہم مستقل کرتے آئے، مستقل کرتے رہیں گے، توبہ کی بھی پکار لگائیں گے، رجوع اللہ کی بھی بات کہیں گے، انفرادی توبہ کا بھی ذکر کریں گے، اجتماعی توبہ کا بھی ذکر کریں گے، اور یہ بھی یاد دہانی کرائیں گے کہ توبہ اصل ہے گناہوں کو چھوڑنا، اور اگر اجتماعی مصائب ہیں تو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اجتماعی گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، جن میں اس سود کے معاملات کا جاری رکھا جانا بھی شامل ہے۔ ایک بات جو توجہ دلانے کو کہا گیا اور بالکل صحیح بات ہے، یہ جو ٹرانسجینڈر کے قانون کا معاملہ جو ایکٹ تو موجود ہے 2018 سے، اس وقت سینٹ کے اندر وہ جماعت اسلامی کے ہمارے محترم مشتاق صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ البتہ راز سے 2 ہیں قانونی اعتبار سے، ایک مقدمہ گیا ہے فیڈرل شریعت کورٹ میں، اللہ کرے کہ وہاں کے ججز اس کے بارے میں فیصلہ دیں، قانون تو پاس یعنی موجود ہے 2018 سے، آپ پڑھ بھی چکے، تفصیلات بھی آ چکی ہیں، اور بنیادی طور پر جو یہ بے خدا تہذیب اور دجالی تہذیب کے حامل لوگوں کا ہمارے معاشروں کے اعتبار سے سوشل انجینئرنگ کا پروگرام ہے، جس میں نکاح کے بندھن کا سرے سے انکار، خاندانی نظام کی تباہی، وہ تو دیکھ رہے، ہم بھی بھگتیں گے اس چیز کو، اور پھر ہم جنس پرستی کے راستوں کو کھولا جانا، عجیب قسم کے مخمصے ہیں جو اس قانون پر عمل درآمد کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں اور مزید آئیں گے۔ بار وہ ٹیکنیکل مباحث اپنی جگہ، ہم بھی آواز بلند کرتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہماری تمام سیاسی جماعتیں جب یہ 2018 میں پاس ہوا، سب نے اس کے حق میں رائے دی تھی، دینی جماعتوں کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں، تمام سیاسی جماعتیں، میں نام بھی گنواتا رہا ہوں، یہاں پر بار بار گنوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ذرا غور کریں گے آج جو ہم پر مسلط ہے یا پیچھے مسلط رہے، وہ شرعی معاملات پر جو ضرب لگتی ہے اس مقام پر سارے ایک پیش پر ہوتے ہیں، سود کے دھندے کو جاری رکھنے کے لیے بھی ایک، اسی طرح ٹرانسجینڈر کا قانون پاس ہو گیا تھا 2018 میں، تو اللہ کرے کہ ان کو بھی سمجھ آئے، ان تک بھی بات پہنچے، یہ بھی مسلمان ہیں، ان کو بھی کل اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، ان کے پاس اس معنی میں قوت نافذہ ہے کہ قانون سازی کر سکتے ہیں، اس میں اپنا بدن ڈال سکتے ہیں۔ اور یہاں ہم یہ بات بھی عرض کریں کہ ایک بہت بڑی ہمارے ملک کی مذہبی سیاسی جماعت جو اس وقت حکمرانوں کے ساتھ اتحاد میں شامل ہے، ان کا تو زیادہ بڑا فرض بنتا ہے کہ وہ پورے ملک کے اندر حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حکمرانوں کو ہٹانے کے لیے، حکومتوں کو گرانے کے لیے اور پورے اسلام آباد جیم کرنے کے لیے، اتنے بڑے منکرات کے حوالے سے ان کا تو ذمہ داری کا معاملہ بڑا بنتا ہے کہ وہ حکمراں اتحاد کے اندر شامل ہیں، مذہبی سیاسی جماعت ہیں، اور بہرحال ان کی ایک سے ہے معاشرے کے اندر، تو ان کا فرض زیادہ بنتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کہ سود کے خاتمے کے لیے قانون سازی کا معاملہ، امپلیمنٹیشن کا معاملہ، اور اس قانون میں جو ترامیم پروپوز کی گئی تاکہ اس کو شریعت کے مطابق لایا جائے۔ باقی وہ لوگ کہ جن کو ہم خواجہ سرا کہتے ہیں وہ بھی انسان ہیں، اور اگر کوئی فطری طور پر کسی ڈیفیکٹ کے ساتھ یا معذوری کے ساتھ پیدا ہوا تو اس میں تو اس کا کوئی قصور نہیں، ان کو جینے کا حق ہے، وہ انسان ہے، اور ان کے لیے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تعلیم کے اعتبار سے ان کو مواقع ملے، نوکریوں کے اعتبار سے مواقع ملے، اس میں قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ان کو سامنے رکھ کر پیچھے سوشل انجینئرنگ کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جائے، اور سیلف پرسیپشن کی بنیاد پر اب یہ کہتے ہوئے بھی جھجک آتی ہے اور یہ کام ہو رہے ہیں۔ وہ بات پہلے بھی آ چکی ہے ہمارے سامنے کہ ایک مرد کا دل چاہ رہا ہے کہ آئی ایم فیلنگ لائک اے وومن، تو وہ اپلائی کر دے اس کی اپلیکیشن کے، بس کو عورت قرار دے دیا جائے۔ کہاں جائے گا اسلام کا خاندانی نظام؟ کہاں جائیں گے وراثت کے احکامات؟ کہاں پبلک پلیسز کے اوپر آپ سیگریگیشن کریں گے؟ اینڈ سو آن۔ اس کی نتائج تو ذرا غور کریں، اس
یہ اندر وہ شقیں شامل ہے جو شریعت کے خلاف، اور اس پر تمام اہل علم کا تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ یہ شقیں خلاف اسلام ہیں، اس پر کلام ہو رہا ہے۔ بارہ وہ اکیلے ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہے، کچھ ایک دو حضرات کی طرف سے اور بات بھی آئی ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ممبر سے بات اٹھنی چاہیے، دینی جماعتوں کی طرف سے بات اٹھنی چاہیے، ملکی سطح پر بات اٹھنی چاہیے، یہ ہمارے بس میں ہے۔ منکرات کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا، اللہ اکبر، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، تم لازماً بدی سے روکو گے، اور اگر تم نے کام چھوڑ دیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور تم دعائیں کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس فریضے کو چھوڑو گے تو وہ کیفیت، وہ وقت آئے گا تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس اعتبار سے منکرات کے خاتمے کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حالات حاضرہ کے اعتبار سے ایک آپشن سامنے آیا ہے کہ بھئی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کچھ دورے کیے ہیں اور رشیا کی طرف سے ہمیں گیس کی آفر دی گئی کہ وہ فراہم کرے گا، تو ظاہری اسباب کے اعتبار سے، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ 75 سال امریکہ کے ساتھ ہم نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، اور وہ عالمی دہشت گرد اور اسلام کا دشمن، وہ ہمیشہ اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ تو اگر ہم ویسٹ کے مقابلے میں ایسٹ کی طرف تھوڑا اپنا انکلینیشن کر لیتے ہیں، خواہ وہ گیس کے اصول کا معاملہ ہو یا کسی ایک دو ملکوں کی طرف سے ہمیں سستا پیٹرول دینے کی اگر آفر آئے تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بہرحال اس پر سب سے بڑا اعتراض امریکہ کو ہوگا تاکہ اس کی وہ غلامی ہم پر مسلط رہے، لیکن بولڈ ڈیسیجنز کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، ورنہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے تو ملک کو بڑا دھچکا لگایا ہے، سودی معیشت نے ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے، یہ مہنگائی اور بڑھتی چلی جائے گی اگر اس کو واقعتاً صحیح معنی میں ٹیکل کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور اپنی خارجہ پالیسی رخ کو درست کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ اس دن سے بچائے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز بہت بڑھ گئے ہیں جی، اور معاف کیجئے گا اگر وہ بھوک ستا کر کچھ لوگوں کو وہاں، مطلب ایک بندہ 30,000 کما کے لا رہا ہے اور اس کا 15,000 روپے کا بجلی کا بل آ جاتا ہے، آپ مجھے بتائیں کرے گا کیا؟ وہ کہاں جائے گا وہ؟ اور اس کو اگر یہ پتا چل جائے کہ ایک واردات کر کے مجھے لاکھ مل جاتا ہے، جو کہ کراچی کے نوجوانوں کو یہ راستے دکھائے گئے، اس کا دماغ خراب ہے کہ 30 میں آپ کو 30 دن کے لیے سڑا کر 30,000 کمائے گا، وہ 2 وارداتیں کرے گا 2 لاکھ کما لے گا۔ اور جب یہ وارداتیں بڑھیں گی تو مجھے بتائیے آپ اور ہم بڑے شہروں میں رہنے والے سکون سے گھروں کو جا سکیں گے، آفیسز کو یہ تباہی ہمارے سر کے اوپر، اور اللہ کہہ رہا ہے معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اور آخر کی سزا کا ذکر آ گیا، اور ٹٹ فار ٹیٹ والی بات کیا تھی؟ تو میری کتاب کو فراموش کرو گے میں تمہیں فراموش کر دوں گا، اور اجتماعی فیصلے اللہ دنیا میں کرتا ہے۔ اگر آج ہم نے قرآن کو فراموش کر رکھا ہے جیسے کہ بات آ گئی تو آج یہ اجتماعی تباہی ہمارے سر پر آ رکھی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ ہمیں رجوع الی القرآن کی توفیق دے، قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی دے، اجتماعی توبہ کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اجتماعی طور پر واقعتاً اس کی طرف پلٹنے اور قرآن کریم اور دین حق کے ساتھ کمیٹڈ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔